صاحبہ ایک تو وہ کراچی والی بات آ گئی پھر کہ ادھر کی ٹوٹی سڑکیں صحیح کر دیں, ادھر کا نکاسی آب کا سسٹم صحیح کر لیں, ادھر جب بارش ہو تو پانی نہ کھڑا ہو, وہاں صرف اور صرف 40 ملی میٹر کا پانی جانے کی گنجائش ہے وہ صحیح کر دیں, وہاں ٹینکرز کی بجائے نلکے کے اندر پانی آ جائے. آپ ادھر کنسنٹریٹ کریں بجائے یہ کہ آپ پنجاب میں ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ کنسنٹریٹ کر لے تو معاملہ ہی حل ہو جائے گا عوام کا. سو سینیٹر صاحب کی یہ سجیشن ہے, کیا سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے عفنان صاحب میرے بھائی ہیں اور یہ اس لیے نہیں پڑھنا چاہتے اس مناظرے کے اندر کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پنجاب سے لوگ علاج کرانے سندھ آتے ہیں اور سندھ کا جو صحت کا نظام ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے بہترین ہے. اسی طریقے سے یہ بھی جانتے ہیں کہ جب لاہور کے اندر بارشیں ہوئی تھی تو لاہور ڈوب گیا تھا. مناظر آپ کے چینل نے بھی دکھائے, عفنان بھائی نے بھی دیکھے ہوں گے. اسی طریقے سے جب کراچی کے اندر شدید بارشیں ہوئیں, ٹریفک جام ضرور ہوا لیکن پانی جو ہے چند گھنٹوں کے اندر اس کی نکاسی آب ہو گئی. پہلے یہ ہوتا تھا اور کراچی کے اندر بڑے بڑے میئرز گزرے ہیں, بڑے بڑے جو ایوارڈ یافتہ تھے, با کمال میئر. اس زمانے میں 4 دن کراچی میں پانی کھڑا ہوتا تھا, آج کھڑا نہیں ہوتا پانی کے اندر. اس دفعہ جب پچھلے دنوں بارشیں ہوئی ہیں تو کسی کو کچھ نہیں ملا دکھانے کے لیے سوائے جو ایک زیر تعمیر سڑک تھی شارع بھٹو کی آگے جا کے, وہ انہوں نے کہا جی یہ گر گئی, حالانکہ وہ زیر تعمیر تھی. ایک فیک انفارمیشن, مس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی بیکاز اور کچھ نہیں ملا. پانی گھنٹوں کے اندر مین شاہراہوں سے اور گلیوں سے وہ نکل چکا تھا. کراچی کے الحمدللہ جب سے ہمارا میئر آیا ہے حالات بہت بہتر ہے. آج بھی 162 سڑکوں کی مرمت ہو رہی ہے. اگر آپ کراچی آئیں گے آپ تو کراچی بھی آ چکی ہیں جی, لیکن بات کیا ہے, یہاں سیاست نہیں ہو رہی ہے. دس از ناٹ سندھ ورسز پنجاب اینڈ پنجاب ورسز سندھ. میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی بھی مناظرہ کرنا چاہتا ہے سندھ کے ترقیاتی پروگرام اور پنجاب کے ترقیاتی پروگرام چاہے سڑکیں ہوں, میں کرنے کو تیار ہوں. لیکن ایک سیکنڈ, لیکن اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پہلے خدارا جو سیلاب زدہ لوگ ہیں آپ کے صوبے میں ان کی داد رسائی کریں. 2 سلائی مشینیں بانٹنے سے اور 4 منرل واٹر کی بوتل بانٹنے سے ان کی داد رسائی نہیں ہو رہی. انیکا آپ کے چینل پہ فوٹیجز آئی ہیں, ہیڈ لائنز میں آئی ہیں ابھی کمالیا کی جھنگ کی, جہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے سیلاب زدگان کو, چھت نہیں ہے, ٹینٹ نہیں ہے. ڈی سی جو ہے وہ ٹینٹ واپس مانگ رہے ہیں, وہ چارپائیاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں کہ بس جاؤ اپنے. چلے میں پوچھتی ہوں ابھی سینٹر صاحب سے, لیکن مجھے بتائیے گا آپ نے مناظرہ میں آپ کو بات بتاؤں, یہ زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ. وہ جو عظمہ بخاری صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آپ مناظرہ کریں, آپ نے وہ مناظرے کی آفر قبول کر لی؟ میں تو کہتی ہوں جس دن چاہیں, چیلنج تو میں نے کیا تھا, جس دن چاہیں, جس وقت چاہیں, جس چینل پہ جائیں, بیٹھ کے میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. میں بھی بتا دیتی ہوں سندھ میں کیا ہوا, آپ بھی بتا دیں پنجاب میں کیا ہوا. صرف فیتے کاٹنے سے اور افتتاح کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے. آپ نے بنائے سیلاب زدگان کے لیے کوئی گھر بنائے, ہم نے تو 6 لاکھ گھر بنا کے دے دیے ہیں. چلے آپ نے وہ چیلنج قبول کر لیا ہے. سب سے بڑا سیلاب زدگان کے لیے سب سے بڑا تعمیراتی پروگرام شروع کیا ہے 21 لاکھ گھر بنانے کے. 6 لاکھ ہم دے چکے ہیں. چلے آپ لا کے دکھائیں ایک گمبٹ انسٹیٹیوٹ جہاں پر لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے. آپ ایک بتا دیں مجھے پورے ہیلتھ والا سوال عفنان صاحب نے اٹھایا تھا تو لیٹ می گو ٹورڈز ہم اینڈ آسک. لیکن عظمہ بخاری صاحبہ کے لیے میرے پروگرام کا پلیٹ فارم اویلیبل ہے. شرمیلا صاحبہ نے ایکسپٹ کر لیا ہے چیلنج مناظرے کا. اب عظمہ بخاری صاحبہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے, میرے پروگرام کے پلیٹ فارم پہ آ کے ہم یہ مناظرہ کرا دیں گے, اوپن جو ہے وہ پبلک کے سامنے کرا دیں گے. لیکن آپ نے کہا ہمارے جیسی ہیلتھ دکھا دے, ہیلتھ سیکٹر دکھا دے. انہوں نے کہا سارے تو ادھر آتے ہیں, گمبٹ کے اندر آتے ہیں, NICVD میں آتے ہیں. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ ہیں وہ یہاں بھی جا سکتے ہیں وہاں بھی جا سکتے ہیں, لیکن یہ بات اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہاں سے لوگوں کو وہاں پہ جانے کی ضرورت تب پڑے گی نا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو یہاں پہ نہ ہو اور وہاں پہ ہو. لیکن یہ بات تو سچ ہے نا کہ ادھر جاتے ہیں, گمبٹ کے اندر لوگ جاتے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل کوئی اسپیشلائز کوئی ایریا ہوگا جدھر اسپیسیفکلی وہاں چلے جائے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں اوور آل ہیلتھ سسٹم نہیں اچھا ہوتا. دیکھیں میں اوور آل ہیلتھ سسٹم چھوڑ دیں, آپ چھوڑ دیں سب کچھ. جو گڑی خدا بخش جو روڈ جاتی ہے وہ آج تک ٹوٹی ہوئی ہے. جو سکھر ایئرپورٹ سے جو لاڑکانہ کی ایئرپورٹ وہ آج تک نہیں بنی, وہ ہر سال بنتی ہے, وہ ہر سال ٹوٹتی ہے, اس کا ہر سال ٹھیکہ ہوتا ہے. میری گزارش میرے ساتھ چلیں اور وہ سڑک میری گزارش خود دیکھیں کہ وہ سڑک بنی ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا ضرور, میں جب آؤں گا انشاءاللہ. لیکن میری گزارش دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ پانی کا مسئلہ پنجاب میں کہ
سندھ میں تو پانی کا مسئلہ چاہے سیلاب ہو نہ ہو تب بھی ہے. کس کی ذمہ داری ہے کہ کراچی کے نلکے کے اندر آج تک پانی نہیں لا سکے آپ؟ 17 سال ہو گئے ہیں کنٹینیوس کیا کہتے ہیں گورنمنٹ چل رہی ہے کہ آپ کراچی کے عوام 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں ان کو آپ نلکے میں پانی نہیں دے سکتے. کناز والا جو ایشو ہے یہ اب کافی زیادہ طول لے رہا ہے نا سینیٹر صاحب. مریم نواز صاحبہ نے بھی آج بولا میرا پانی میرے پیسے میں اپنے حساب سے اپنے صوبے کے لیے کنالز بناؤں گی. تو اب اس کے اوپر سٹینڈ آف ہوگا کیونکہ پیپلز پارٹی نے پریزیڈنٹ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے مان لی تھی بات, لیکن اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ والی بات مانے. سو اب کیا ہوگا؟ کیا پنجاب پھر بھی کنالز بنا لے گا؟ یہ تو دیکھیں وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ انہوں نے والی بات کی ہے نا, سی سی آئی میں یہ بات جائے گی, وہاں سے پھر اس کے اوپر ایجیٹیشن ہوگی اب. ہاں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو پنجاب کا حصے کا پانی ہے اس کے اوپر جو ہے اگر اس کو آگے پیچھے کرنے میں پنجاب کا اگر کرنا چاہے تو اس میں کوئی برائی ہونی نہیں چاہیے, لیکن پھر بھی یہ معاملہ سی سی آئی میں جائے گا اور ہم قانونی طور پہ جو معاملہ ہے اس کو لے کے چلیں گے. دیکھیں بات یہ ہے قانونی طور پہ کہ ہم لوگ مطلب وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے یا کوئی قانونی چارہ جوئی بھی کرنے کی کوشش؟ نہیں رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں میں یہ آج بھی والی بات کر رہا ہوں کہ یہ اس سے ایک برا امیج بن رہا ہے ہم تمام سیاستدانوں کا کہ اگر ہم اس پہ ڈسکشن کریں جو معاملہ ڈسکس ہو رہے ہیں, بات یہ ہے کہ ہمیں اس پہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہماری ڈلیوری کیا ہے, اس پہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ سیلاب زدگان کے جو معاملات ہیں ان کو ہم نے کتنا ریزالو کر لیا, کون کون کیا کر سکتا ہے, وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اس کے اوپر ہمارا فوکس کرنا چاہیے. اور دیکھیں جہاں تک اگر آپ ہماری پرفارمنس پہ کرنا چاہتے ہیں نا بات, دیکھیں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو رحیم یار خان سے جب روڈ ہوتی ہے نا کراس پنجاب میں آتی ہے, سارے پاکستان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سندھ سے پنجاب میں آ گئے. جب آپ چھوڑ دیں, آپ لاہور کو کراچی سے کمپیئر کر لیں, کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کو نہیں گا مجھے آپ اس پوائنٹ بنا آپ کراچی میں آپ کو بھی اچھا جانتی ہوں, میں شرمیلا صاحبہ آپ حق سچ بات کریں, آپ حق سچ بات کریں گے. وہ کراچی اور لاہور کے لوگوں کو ذرا کرنے دینا. دنیا آسمان کا فرق ہے, دنیا آسمان کا فرق ہے, اور کراچی پہلے آگے تھا, وہاں سے کراچی پیچھے چلا گیا ہے. یہ بھی ایک تاریخ کا کیا کہتے ہیں. میرا وقت ختم